صلی اللہ تعالی وسلم غسل میں استعمال، میں نے سنت کے مطابق پانی استعمال کیا ہے، اس کے اندر ان کے دیکھنے کا وہ سوال ہی نہیں. پردے کے اندر غسل کرنا گھر کے اندر اور دبیز پردے کے اندر یہ موجود ہے. اس پر ان لوگوں نے جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے بھی اعتراض کیا. یہ ان کا اعتراض اپنا ہی نہیں بلکہ اس سلسلہ میں پرویزیوں کا بھی اعتراض اس پر موجود ہے، مگر ان لوگوں نے یہ مضمون خود کشید کیا ہے. حدیث پاک کے اندر یہ بات نہیں. حدیث پاک میں پانی کی مقدار معلوم کرنا کہ کتنے پانی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے، اس میں اس بات کا تعلق نہیں کہ بے پردہ معاذ اللہ آپ غسل کر رہی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سوال کرنے والے عام صحابہ نہیں، آپ کے سگے بھانجے ہیں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت زبیر بن عوام جو حواریِ رسول ہیں ان کے صاحبزادے عبداللہ ابن زبیر اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کے یہ بیٹے ہیں، اور آپ کے ساتھ ان کا جو رشتہ ہے اس کے اعتبار سے آپ نے. اور پھر سوال بھی یہ نہیں کہ غسل کر کے دکھائیں کیسے آپ کرتے تھے غسل، سوال یہ ہے کہ کتنی مقدار سے غسل فرماتے تھے اور اس کا مقدار وہ بتا رہے ہیں. جزاکم اللہ. شمس صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. بھائی جان جی شمس صاحب فرمائیے. ہاں جی بھائی جان، میرے سوال ہے کہ یہ پتہ نہیں مجھے اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، لیکن یہاں جو چائلڈ بینیفٹ اور چائلڈ ٹیکس کریڈٹ جو لیتے ہیں یہ جتنا میں نے سنا ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تھا، اور میرے دوستوں نے بتایا کہ یہ جو ہے یہ حضرت عمر نے اس کو شروع کیا تھا. تو اگر یہ ہے تو یہ جو شیعہ برادران اس کے لیے یہ لینے کے لیے اس کے لیے حلال ہے، کیونکہ وہ اتنا برا بلا کہتے ہیں اس کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی چینل پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ آپ ہی کی چینل سے وہ کسی نے آپ سے شیعہ نے پوچھا تھا کہ آپ کتے کے کال پہ نماز پڑھ سکتے ہو، تو پھر اس نے رول ماڈل کے وہ جواب دے دیا. پھر میں نے اس کو سوال کیا، میں نے کہا کہ اگر کتے کے کال پہ میں نے تو نہیں سنا ہے، لیکن آپ یہ مجھے بتائے. اس کے مولانا سے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں کربلا سے مٹی لے کے دنیا بھر میں لے جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی زمین نہیں ہے کیا؟ تو پھر اس نے کہا کہ نہیں، ہم اس طرح نہیں کرتے، وہ زمین پاک ہے، پیغمبر کا اس پہ قدم رکھے ہوئے ہیں. میں نے کہا کہ اور ہم سعودیہ سے بھی مٹی لے جاتے ہیں. میں نے کہا کہ یہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ آپ نے سعودی سے مٹی لے کے اس پہ وہ بنا کے. جی شمس صاحب، آپ باتیں تو بڑی پیاری فرما رہے ہیں. یہ وقت ایک امانت ہے بہت سارے لوگوں کی اور معلومات کا سلسلے میں. اگر آپ سوال مہربانی فرمائیں کر دیں تو ہم انشاءاللہ تعالی. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. جی ماشاءاللہ شاہ صاحب، آپ نے اس کا بڑا تفصیل سے جواب آ گیا. ہمارا گفتگو کا سلسلہ سوالات و جوابات کی شکل میں جاری ہے. محترم ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات پیش کیے جا رہے ہیں. آپ ہمارا ای میل ایڈریس بھی آ رہا ہے اسکرین پر، آپ اس پہ اپنی فیڈ بیک سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کی تجاویز، آپ کے مشورے، آپ کی آراء ہمیں پروگرام کو مزید خوبصورت بنانے میں مفید و معاون ثابت ہوتے ہیں. ابھی ہمارے پاس بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہم وقفہ پہ جانا چاہ رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ دوبارہ وقفہ کے بعد ہمارے ساتھ تشریف فرما ہو جائیں گے. اجازت دیجیے ایک وقفہ کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک محترم ناظرین. پروگرام بہار شریعت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں وقفہ کے بعد حاضر ہیں. پروگرام کا تسلسل جاری ہے اور آپ اپنے سوالات کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. بہت کم رہ گیا ہے وقت آپ کے سوالات کا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تعالیٰ کالز ہماری بند ہو جائیں گی اور صرف آپ کے سوالات پر ہم کنسنٹریٹ کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کے سوالات کے جوابات ہم پوری کوشش کے ساتھ مکمل کر دیں گے. محترم عرفان صاحب نے لندن سے فون کیا. شاہ صاحب وہ فرما رہے تھے کہ سوال سے پہلے ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. اس سے پہلے کہ سوال کو میں آگے بڑھاؤں، میں حقیقت میں بات بتانا چاہتا ہوں. میرا اہل تشیع سے تعلق ہے، فقہ جعفریہ سے رکھتا ہوں. اگر آپ کہیں گے تو میں سوال پوچھوں گا، اگر آپ نہیں کہتے تو میں نہیں پوچھتا. جی آپ سوال پوچھیں ضرور، مگر اگر ڈائریکٹ سوال پوچھ لیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. نہیں، میں نے کہا میں بتا دوں نا اس سے پہلے کہ کال کاٹ دیجیے، پھر وہ اچھی بات نہیں ہوتی، اخلاق کے دائرے سے ذرا باہر ہو جاتا آدمی. اچھا بات یہ ہے
مولانا صاحب سے سوال ہے، ابھی ام المومنین حضرت عائشہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک فرمایا تھا کہ، اور اس میں شک بھی کوئی نہیں، جس گھر میں قرآن اترا ہو، جس گھر میں وحی آتی ہو دن رات، کوئی ٹائم نہیں ہوتا وحی کا، چاہے رسول کسی حالت میں بھی ہو، وحی کا کوئی ٹائم مقرر نہیں کہ کسی جگہ پہ آئے، یعنی کہ وحی آ سکتی ہے جدھر بھی ہو، جس ازواج کے پاس بھی ہو، ٹھیک ہے نا، ازواج کا احترام ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ۔ بات یہ ہے کہ جب حضور پاک کی زوجہ ہونے کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک آیت کا نزول کرتا ہے، رسول کی بیویوں کو سختی سے تنبیہ ہے عام عورتوں کی نسبت کہ آپ گھر میں رہو اور پردے میں رہو۔ اگر حضرت عائشہ کے بارے میں ام المومنین کو اتنا علم تھا رسول پاک سے، تو وہ جنگ جمل میں کیوں گئی تھیں؟ اب یہ نہ کہہ کے بند کر دینا کہ اجتہاد ہوا تھا، نبی کی زوجہ کا علم نبی سے ڈائریکٹ ہے، تو ان کو اتنا علم ہونا چاہیے تھا کہ علی الحق مع علی و علی مع الحق، علی کے مقابلے میں جانا ہی ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ یہ تفرقانہ سوال تو بے شک ہو سکتا ہے، لیکن میرا مقصد کسی کی توہین یا کسی کے بارے میں کوئی غلط فکرات نہیں ہے۔ آپ سوال بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم آپ کا سوال سن بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ کاٹیں گے بھی نہیں، مگر آپ سوال کریں گے تو ضرور یہ جب آپ تبصرہ سوال پر خود ہی تبصرہ کریں گے تو پھر اس سے ہمیں تھوڑی سی یہ بات ہوتی ہے، ہماری پالیسی یہ ہم ڈیبیٹ کی شکل کال پہ نہیں سوال بس یہی کرتا ہوں، آپ کا آغاز بہت اچھا ہے، اللہ پاک اسی کو قائم رکھے اور آپ اپنی سوال پیش کریں، انشاءاللہ تعالی ہم ضرور جواب ہاں جی۔ تو میرا بس یہی سوال ہے کہ حضور پاک کی اس حدیث کو اگر غور کر لیا جائے، الحق مع علی و علی مع الحق، ہاں جی، جب ایک عام بندے کو پتا ہے اور ساری دنیا جانتی ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، الحق مع علی ہاں میری بات مکمل ہونے دینا، پھر میں کال بند کر دیتا ہوں، آپ اپنا تبصرہ کریں۔ جی جی۔ تو جب ام المومنین اور ان کے وہ داماد بھی ہیں، جب ان کو پتا ہے کہ یہ حدیث ہے علی کے جانے کے مقابلے میں جانے کا، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر ادھر اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے قرآن میں بھی، رسول کی بیویوں کو سختی سے حکم ہے گھر میں رہو، تو پھر گھر سے باہر جانے کا کیا مقصد ہے؟ بس یہ اسی کی تفصیل چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ سنتے رہیے، انشاءاللہ بڑے محبت سے ضرور جواب پیش کیا جائے گا، اور جس محبت کے ساتھ اور بڑے آرام اور تحمل سے ہم ویسے اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کے رویہ کو، آپ نے بڑے اچھے انداز سے سوال پیش کیا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کے انشاءاللہ تعالی جواب آپ کا پیش کیا جائے گا۔ جی شاہ صاحب، تو صحابہ کے ساتھ سید کا لفظ استعمال کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے، ہم نے ابھی تک جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نام لیے ہیں، تو خاص طور پر شیخین کریمین کے ساتھ ہم سید نا کا لفظ جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کے سامنے اس وقت جامع ترمذی شریف سے ایک حدیث پاک روایت کرتا ہوں، اور اتفاق یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی بھی عن علی بن الحسین عن علی بن ابی طالب، علی بن حسین جی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کر رہے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب سے، اپنے باپ سے، اور وہ اپنے ابا جان سے۔ کہتے ہیں کنتو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع ابو بکر و عمر فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذان سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما۔ خاص طور پر یہ بات سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت مولا پاک علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو فرمائی۔ آپ نے فرمایا، حضرت علی ابن ابی طالب سرکار فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب ہمارے سامنے آئے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں سید ہیں اہل جنت کے، بڑی عمر کے لوگوں کے، من الاولین والآخرین، اولین و آخرین میں جو بھی بزرگ جنت میں جائیں گے، بزرگی کی عمر والے، جی جی یہ دونوں ان کے سردار ہیں سوا انبیاء کے اور مرسلین کے۔ یا علیو، اے علی، میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ تم ان کو بتا دو، یہ تمہیں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور مولا علی شیر خدا کی محبت ملاحظہ فرمائیے کہ اس کو روکتے نہیں،
اور پھر علی بن حسین اس کو روایت کر رہے ہیں، وہ بھی روکتے نہیں. گویا اہل بیت اطہار کو شیخین کریمین سے اتنی محبت تھی کہ ان کا سید ہونا خود مولا پاک بیان فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سرکار حسنین کریمین طیبین طاہرین سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں. اس حدیث کی روشنی میں بھی ان کو سید کہا جاتا ہے. سیدہ کہول اہل الجنہ جن کو کہا گیا، اور مولا پاک خود راوی ہیں، اور صحیح احادیث مبارکہ اہل بیت اطہار کی جو مرویات ہیں ان میں موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کسی دلیل کی ضرورت ہی کیا ہے، ورنہ تو حضرت بلال کو حضرت عمر سیدنا فرما رہے ہیں. جی جی بالکل. اس لیے اور جیسے ابھی آپ نے فرمایا حضرت سعد کے بارے میں، قوموا سید الا سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جو اس کی تعظیم کے لیے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. اس لیے ہمارے یہاں سید کے لیے عرف بنیاد نہیں ہے، بلکہ نصوص سے جو مسئلہ ثابت ہو وہ سب سے اہم ہے. بہت پیارا جواب شاہ صاحب نے صاحب ظاہر بڑی ہی مضبوط دلیل کے ساتھ پیش فرمایا. ہمارے ساتھ آخری کالر موجود ہیں محترم محمود صاحب بریڈ فورڈ سے. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی. تو یہ ماشاءاللہ شاہ صاحب آپ نے بڑا پیارا اس کا جواب ارشاد فرما دیا. یہ کون سی حدیث پاک تھی جس کا آپ میں ابھی جامع ترمذی سے یہ حدیث پاک آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے. حدیث نمبر یہاں پہ جو ہے نا یہ 3665 نمبر حدیث جو مسلسل نمبر ہے اس کا سیریل نمبر. اگر کوئی دوست دیکھنا چاہیں تو اس کو جو انٹرنیٹ پر بھی چیک کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ.